السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھیں گے اور ان دونوں آیات کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ البقرہ کے خاتمے کی آیات عرش کے تلے کے خزانے سے دیا گیا ہوں جو مجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں دیا گیا۔ اور مسلم میں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو 7ویں آسمان میں ہے، اور جو چیز آسمانوں میں چڑھتی ہے وہ یہیں تک پہنچتی ہے اور یہاں سے لے لی جاتی ہے، جو چیز اوپر سے اترتی ہے وہ بھی یہیں تک پہنچتی ہے پھر یہاں سے لے لی جاتی ہے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں: 5 وقت کی نمازیں، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات اور توحید والوں کے تمام گناہوں کی بخشش۔ اور اس طرح مسلم میں ہی ایک اور حدیث آتی ہے کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے کہ اچانک ایک بہت دہشت ناک بڑے دھماکے کی آواز آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس سے آج وہ فرشتہ اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا۔ اس فرشتے نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا اور فرمایا، خوش ہو جائیے، آپ کو 2 نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ الفاتحہ اور دوسرا سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، جو انہیں پڑھ کر دعا مانگے گا اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ اور مسند احمد میں کہ حضرت عقبہ بن عامر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ البقرہ کی ان 2 آخری آیات کو پڑھتے رہا کرو، میں انہیں عرش کے نیچے کے خزانوں سے دیا گیا ہوں۔ اور ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات 3 دن تک لگاتار پڑھی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان دونوں آیات کو رات کو پڑھ لے یہ دونوں اسے کافی ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص آیت الکرسی اور سورہ البقرہ کی آخری آیات پڑھے بغیر سو جائے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ آخری 2 آیات فضیلت اور اجر کے لحاظ سے کتنی اہم ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ 2 آیات یاد کر لیں اور انہیں اپنی ڈیلی روٹین میں اور خاص کر رات کو سوتے وقت لازمی پڑھ کر سوئیں۔ آیت نمبر 285، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول پر جو کچھ اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا، خود بھی اس پر ایمان لائے اور سب مومن بھی، یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ان کا قول یہ ہے کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی رسول میں فرق نہیں کرتے۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم آپ کی مغفرت چاہتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ رسول یعنی بذات خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائے جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل ہوا، اور اسے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایمان لانے کا پورا مستحق تھا۔ اور دوسرے ایماندار بھی یعنی صحابہ کرام اور باقی مومنین جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان سب نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، وہ وحدانیت والا ہے، تنہا ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں اور اس کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ جو کام اللہ نے ان کے ذمہ لگایا ہے وہ اپنا اپنا کام بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔ اور وہ تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ سب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اور انسانوں کی ہدایت کے لیے آئیں۔ اور تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان میں جدائی نہیں کرتے کہ کسی ایک کو مانیں اور کسی کو نہ مانیں، سب کو سچا جانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سب پاک باز لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اور جس نبی کو اللہ نے جو فضیلت دی اس پر اس کی فضیلت کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور اس میں نہ کسی قسم کی کوئی کمی کرتے ہیں اور نہ زیادتی کرتے ہیں۔ آگے ہے وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اب یہاں پر صحابہ کرام کی تعریف کی گئی کہ جب پچھلی آیت نازل ہوئی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں پیدا ہونے والے خیالات پر بھی پکڑ کرے گا، تو یہ سن کر صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کیا تم یہود کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو کہ سمعنا وعصینا؟
اور کہا کہ بلکہ تم ایسا کہو سمعنا و اطعنا، تو اس پر ہر ایک صحابہ کے زبان پر یہ لفظ جاری ہو گیا سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اور اس کے بعد جس کے دل میں ایمان ہوگا، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے، کوئی آیا تو اس کے کانوں میں پڑے تو وہ سمعنا و اطعنا کرتے ہیں، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اور پھر اطاعت کر کے بھی آگے کیا دعا مانگتے ہیں؟ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دیجیے۔ کہ ان پر اللہ کی بات مان کر نیک اعمال کرنے سے تکبر نہیں آتا، بلکہ وہ اپنی بندگی پر قائم رہتے ہیں اور عاجزی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اطاعت تو ہم نے کر لی مگر تیرا حق ادا نہیں ہوا، اس لیے ہم آپ سے بخشش چاہتے ہیں۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ بخشش کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے واپس لوٹ کر آپ ہی کی طرف آنا ہے۔ آیت نمبر 286، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جو نیکی کرے گا اس کا اجر ملے گا اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اے ایمان والو، تم اس طرح دعا مانگو، اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول یا غلطی ہو جائے تو اس پر ہمیں نہ پکڑنا، اے ہمارے پروردگار، ہم پر اتنا بھاری بوجھ نہ ڈالنا جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے ہمارے رب، ہم سے ایسا بوجھ نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت نہیں، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک مولا ہے، کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ اب یہ آیت کے شروع میں آیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور یہ بات قرآن پاک میں 5 دفعہ آئی ہے کہ اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت کے مطابق زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اور یہ آیت نمبر 284 کا جواب ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں پر بھی تمہاری پکڑ کرے گا، تو اب یہاں پہ فرما دیا کہ اب اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے خیالات اور وسوسوں پر پکڑ نہیں کرے گا، بلکہ دل کے اعمال پر پکڑ ہوگی، کہ جو چیز تمہاری طاقت سے باہر ہے اس پر حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی اندھا ہے تو آخرت میں اس سے آنکھوں کا سوال نہیں ہوگا، یا اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو آخرت میں اس سے مال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو آخرت میں اس سے اولاد کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، آخرت میں انہی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری طاقت کو دیکھتے ہوئے ہمیں کسی امتحان یا آزمائش میں ڈالتے ہیں اور ہماری طاقت سے زیادہ ہمیں نہیں آزماتے۔ اور اس آیت کو پڑھ کر انسان پھر شریعت کو تنگ نہیں سمجھتا، بوجھ نہیں جانتا اور فرائض پورے کرتا ہے، اور ان کو پورا کرنا اسے بھاری نہیں لگتا، شریعت پر چلنا، اسلام پر چلنا اسے بھاری نہیں لگتا، کیونکہ وہ پھر جان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ جو شریعت دی ہے یہ اس کی طاقت سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی نماز پڑھنا 5 وقت کی، اس بات کی اس کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، اور اگر جب نہیں ہوتی، اگر بیمار ہو گیا تو یہاں پہ شریعت نے آسانی بھی رکھی ہے کہ بیمار ہے تو بیٹھ کر پڑھ لے، لیٹ کر پڑھ لے، اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھ لے، اور روزے میں بھی آسانی رکھی، اگر بیمار ہے تو چھوڑ دے، بعد میں اس کی گنتی پوری کر لے۔ یعنی کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ آگے ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو نیکی کرے گا اسے اس کا اجر ملے گا، جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ یعنی ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، اگر اچھے کام کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے تو آخرت میں اس کا اجر پالے گا، اور اگر برے اور گناہ کا کام کر رہا ہے تو اس کا وبال بھی آخرت میں اسی پر آئے گا۔ اور اس سے انسان کی زندگی سدھر جاتی ہے، وہ جان جاتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنا بوجھ کسی اور پر نہیں ڈال سکے گا، تو اس لیے وہ اپنی زندگی میں ہوشیار ہو جاتا ہے اور ہوش مندی سے سارے کام کرنے لگتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول یا غلطی ہو جائے تو اس پر ہمیں نہ پکڑنا۔ یعنی ہماری کوشش تو پوری ہوگی کہ ہم نیکیوں کے کام کریں اور گناہوں سے بچیں، لیکن اگر
ہم انسان ہونے کے ناطے بھول جائیں یا ہم سے چوک ہو جائے تو اس پر ہمیں نہ پکڑنا۔ ان نسینا میں وہ کام جو انسان معمول سے کرتا ہو اور کبھی بھول جائے، یعنی فرائض میں کوئی رکعت پڑھنا بھول گئی یا تہجد میں سستی ہو گئی، یا اور کوئی نیکی معمول سے کرتے تھے اور کبھی بھول گئے، اور خطا میں کہ ناسمجھی میں کچھ کر ڈالنا، یعنی اندازہ نہ تھا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ گناہ تھا، تو ایسے کاموں پر اور ایسی خطاؤں پر ہماری پکڑ نہ کرنا۔ آگے ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے پروردگار ہم پر اتنا بھاری بوجھ نہ ڈالنا جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، یعنی پہلے لوگوں جیسی شریعت نہ دینا، کیونکہ پہلے لوگوں کی شریعت مشکل تھی۔ ہم نے پڑھا جیسے یہود کے روزے بھی بہت لمبے ہوتے تھے، رات کا بھی روزہ ہوتا تھا ان کا، اور اس طرح ان کی باقی عبادات بھی بہت مشکل تھیں، اور ان کے گناہوں پر ان کی فوراً پکڑ ہو جایا کرتی تھی۔ جیسے ہم نے بنی اسرائیل کے واقعات پڑھے کہ انہوں نے سبت کے دن میں زیادتی کی اور اگلے دن ان کی شکلیں بندروں کی شکل جیسی ہو گئی۔ تو یہاں پر ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، یعنی ہمیں سخت شریعت نہ دینا، آسان شریعت دینا، اور ہمارے گناہوں پر فوراً پکڑ نہ کرنا۔ آگے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم سے ایسا بوجھ نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس راستے میں شوق سے آئی ہوں اور اس میں آنے والی آزمائشوں کی وجہ سے میں پیچھے چلی جاؤں، تو مجھ سے میری طاقت سے زیادہ آزمائشیں نہ ڈالنا۔ واعف عنا، اے اللہ ہم سے درگزر کرتے رہنا۔ واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو بخش دینا۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمانا۔ انت مولانا، کہ آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے دوست ہیں۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد کرنا کافروں کے مقابلے میں، کہ ہمیں کفار پر غلبہ دے، کفار کی کوئی چیز ہمارے اندر نہ آئے، اور ہم تیری راہ پر چل کر فخر کریں اور کفار بھی ہم پر رشک کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہماری سورہ البقرہ مکمل ہوئی۔ اس میں جو ہم نے احکامات پڑھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو پڑھنے پڑھانے میں کمی کوتاہی رہ گئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔